الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا عنوان ہے کہ غیبت کرنا کتنا بڑا گناہ ہے اور غیبت سے کیسے بچا جائے، غیبت کرنے کے کیا نقصانات ہیں اور غیبت کرنے والے کو کیا عذاب پہنچتا ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو سب سے پہلے ہم ذکر کرتے ہیں، جس طرح کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو یا تو وہ بھلی بات کرے گا یا پھر خاموش رہے گا۔ جو شخص اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے یا تو وہ بھلی بات کرے گا، بھلی بات کا مطلب ہے کہ اچھی بات کرے گا، یا پھر خاموش رہے گا۔ پھر یوں ہی فرمایا کہ جو شخص اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے یا تو وہ اچھی بات کرے گا یا پھر خاموش رہے گا۔ اس میں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات پر اتنا زور اس لیے دیا کہ ہمیں جتنی بات کا علم ہو اتنی ہی بات کرنی چاہیے، بلا مقصد بلا جواز کوئی بھی بات اپنی زبان سے نہیں نکالنی چاہیے، کیونکہ ہماری زبان سے نکلے ہوا ایک ایک حرف جو ہے اس کا معاوضہ ہمیں اس دنیا میں بھی ادا کرنا پڑتا ہے اور آخرت میں بھی۔ یہاں تک کہ جو مسلمان ہیں، ہم جو اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم دین اسلام پر عمل پیرا ہیں اور اللہ کے رسول کو مانتے ہیں، تو ہمیں کوئی خیر کی بات کرنے کے لیے بھی 100 بار سوچنا چاہیے، کیا ہم صحیح کہہ رہے ہیں یا ہم غلط کہہ رہے ہیں، کیا آیا اس میں کوئی غلطی تو نہیں، اور اس کے بعد بھی اللہ سے استغفار کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے کہ اے میرے اللہ عز و جل، اگر مجھ سے جان بوجھ کر یا انجانے میں کوئی غلطی ہو گئی ہے تو یا رب تو مجھے معاف فرما۔ تو جس بات پر میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قدر زور دے دیا، تو اس بات کے اندر کتنی زیادہ شدت اختیار کر گئی اور وہ بات کتنی ضروری ہوگی اور وہ فعل کتنا عام ہوگا ہماری دنیا میں اور اس امت میں۔ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں پر اپنی امت کا ذکر فرما دیا، تو ہمیں اس سے بچنا ہمارے لیے کس قدر ضروری ہے، اور اس گناہ سے اپنی حفاظت کرنا اور اپنے کانوں کی حفاظت کرنا، اپنے ظاہر اور باطن کی حفاظت کرنا ہمارے لیے کتنا ضروری ہے۔ اسی طرح میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو لوگ زبان سے ایمان لائے ہیں لیکن ان کے دل میں ایمان داخل نہیں ہوا، وہ اپنے بھائی کی غیبت کرنے سے باز آ جائیں۔ اس میں ایک بات جو ہے وہ ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے اور جس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کون سا بندہ ہے جو زبان سے ایمان لے کر آتا ہے اور اس کے دل میں ایمان داخل نہیں ہوتا۔ ایک ہی شخص جو کہ منافق ہوتا ہے اس میں یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں۔ منافق ہی وہ ہوتا ہے جو جھوٹ بولتا ہے، منافق ہی وہ ہوتا ہے جو زبان سے کچھ کہتا ہے اور اس کے دل کے اندر کچھ اور ہوتا ہے، اور منافق ہی وہ شخص ہے جو غیبت بھی کرتا ہے، وہ گالی گلوچ بھی کرتا ہے، اور منافق ہی وہ شخص ہے جو بے ایمان بھی ہے، اور منافق ہی ایسا شخص ہے جو وعدہ خلاف بھی ہے۔ تو اس بات کے بارے میں ہمیں سوچنا کتنا ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہمیں اس فعل سے بچنا چاہیے۔ منافقت نہ تو خود اپنے لیے کرنی چاہیے اور نہ ہی کسی دوسرے کے لیے ایسا گمان اپنے ذہن میں لانا چاہیے کہ جس پر اتنی زیادہ زور دے کر میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ جو شخص مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے، یہاں پر کسی دوسرے بندے کی بات نہیں ہو رہی، اس کی بات ہو رہی ہے جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ مسلمان ہے اور وہ کلمہ گو ہے،
لیکن ایسی مسلمان ہونے کا کیا فائدہ ہمارا اگر ہم زبان سے تو اس بات کا اقرار کرتے ہوں لیکن ہمارے دل میں اس کا ایمان جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا داخل نہیں ہوا۔ اور اس بات کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ ہمارے اعمال سے، ہمارے قول سے، ہمارے فعل سے، ہماری روزمرہ زندگی سے، جو کچھ ہم اپنی زندگی میں کر رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے عمل جو ہیں، ہمارے کام جو ہیں، ہماری پریکٹیکل جو زندگی ہے وہ بتا رہی ہوتی ہے کہ ہم کتنے ایمان والے ہیں، ہمارا ایمان کتنا پختہ ہے، ہم کتنے سچے مسلمان ہیں، ہم کتنا اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور کتنا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائے ہوئے باتوں پر عمل کرتے ہیں۔ کیونکہ ایک طرف سے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور دوسری طرف سے ہم سب وہ کام کر رہے ہیں جس کا ہمیں پتہ بھی ہے کہ ان کا بہت بڑا عذاب ہے۔ اب غیبت کرنا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت معمولی سی بات ہے، کیا ہوا ہم نے کسی کے پیچھے کوئی بات کر لی، اور جب وہ ہمارے سامنے ہے تو ہم اس کے ساتھ کچھ اور بیہیو اختیار کرتے ہیں، لیکن جب وہی شخص ہمارے سامنے نہیں ہے تو ہم اس کے پیٹھ پیچھے اس کی غیبت کرتے ہیں۔ تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی اپنے بھائی کے پیچھے اس کی غیبت کرنا، اس کو برا بھلا کہنا یا اس کی عیب جو ہے وہ اچھالنا، وہ ایک مردار جانور کے گوشت کھانے کے برابر ہے، یعنی کہ اس نے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا۔ تو حقیقی زندگی میں اس بات کو غور کریں اور سوچیں کہ یہ الفاظ اندر دل کے کس قدر تکلیف پیدا کرتے ہیں کہ ان کو سننا ہی کتنا ناگزیر لگتا ہے۔ تو ہم کس طرح سے ایک مردہ جانور کا گوشت کھاتے ہیں، اور وہ بھی ایک انسان کا، اور اپنے ہی بھائی کا۔ اپنے بھائی کا کس کو کہا گیا ہے؟ جو مسلمان ہے، وہ ہمارے بھائی ہیں۔ جتنے بھی مسلمان ہیں ان کو آپس میں بھائی بھائی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرار دیا تھا۔ جب بھائی چارے کا حکم دیا تھا اس وقت یہ بتایا گیا تھا کہ تمام مومنین یعنی کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تو جب ہم اپنے ایک بھائی کے پیچھے اس کی غیبت کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس کے مردہ ہونے کا گوشت کھا لیا۔ تو یہ کتنی بری بات ہے اور کتنی یہ غلیظ بات ہے، اور اس کو سوچ کر بھی اور اس کو جان کے بھی کہ انسان کا کلیجہ منہ سے باہر آتا ہے کہ وہ کیسے کر سکتا ہے یہ ایسے کام۔ لیکن ہم اپنی جو ہے وہ عملی زندگی میں یہ کر رہے ہیں، ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے کر رہے ہیں۔ ہمیں خود بھی پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کس وقت کون سی بات جو ہے وہ بلا وجہ اپنی زبان سے ادا کر دیتے ہیں جس کا کوئی مقصد ہی نہیں ہوتا، ہمیں علم بھی نہیں ہوتا کسی کے بارے میں کسی بات کا، تو وہ بات ہم بڑی آسانی سے کر دیتے ہیں۔ لیکن ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف کتنا بھاری ہوتا ہے انسان پہ جب اس کی زبان سے نکل جاتا ہے۔ اگر ہمیں اس بات کا اندازہ ہو جائے تو ہم، جیسے کہ میری نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو مومن ہے یا تو وہ خاموش رہے گا یا وہ بھلی بات کرے گا، یعنی وہ اچھی بات کرے گا۔ تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنی زندگی میں بلا وجہ کی گفتگو سے گریز کریں، خاموش رہنا سیکھیں، اور اگر بات کریں تو کسی کی اچھائی کی، کسی کے بھلے کی بات کریں، اس باتوں سے، ان محفلوں سے گریز کریں جہاں پر غیبت، چغلی، جھوٹ، منافقت، ہر چیز جو ہے وہ عام ہوتی ہے۔ اور ہمیں سب سے پہلے، جیسے کہ میں پہلے بھی اپنی ہر جو ہے وہ ویڈیو میں یہ ذکر کرتی ہوں، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم ہر تھوڑے سے وقت میں جو بھی ہماری آپس میں انٹریکشن ہوتا ہے اس میں ہم یہ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم سیلف انالیسس کریں، ہم خود اپنے آپ کو صحیح کریں، ہم اپنے اندر جھانکیں کہ ہمارے اندر کون سے پرابلمز ہیں اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں اوور کم کرنی ہیں اپنے اندر سے، کون سے ایسے گناہ ہیں جن کو ہم بہت چھوٹا سمجھ کر اپنی زندگی میں کرتے چلے جاتے ہیں اور ہمیں ان کا علم بھی نہیں ہوتا۔ تو ان چیزوں کو ہم نے کم کرنا ہے۔ اس طرح بہت سی باتیں ایسی ہیں جس سے ہماری زندگی جو ہے وہ بہت خراب ہو رہی ہے، ہماری زندگی میں تلخیاں بڑھتی جا رہی ہیں، بے سکونی، بے چینی اور رسوائی مقدر ہمارا بنتی جا رہی ہے، لیکن ہمیں اس بات کا علم بھی نہیں ہوتا کہ یہ پریشانیاں، یہ الجھنیں، یہ کہاں سے آ رہی ہیں۔
آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ پتہ بھی نہیں ہوتا انسان کو کہ کسی نہ کسی جگہ پر اس کی ایسی ذلت و رسوائی ہو جاتی ہے کہ وہ انسان ایک دم دم بخود ہو کر بیٹھ جاتا ہے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہوا، میں نے تو ایسا کچھ نہیں کیا تھا، لیکن میرے ساتھ ایسا کیا ہوا۔ کبھی کسی ایسی محفل میں، کبھی کسی دفاتر میں، یہاں تک کہ سب سے اہم جگہ ہوتی ہے انسان کا اپنا گھر، اگر وہ اپنے ہی گھر میں اس کی کوئی عزت نہ ہو، اس کی ذلت و رسوائی کی جائے، تو اس سے بڑا ڈوب مرنے کا مقام اور اس سے بڑی شرمندگی اور ایک انسان کے لیے کیا ہو سکتی ہے۔ تو ہمیں اس چیز کو سوچنا چاہیے کہ ہم کہاں پر غلطی کر رہے ہیں۔ ہماری زندگی میں یہ اتنی الجھنیں ہیں، ڈپریشن ہے، اتنی انزائٹی ہو گئی ہے اور اتنی فرسٹریشن کا شکار ہو چکے ہیں، ہمیں کوئی چیز اچھی نہیں لگتی، کسی اچھے کام میں من نہیں لگتا، کوئی نیکی کرنے کو دل نہیں کرتا، اور اگر ہم کوئی نیکی کرتے ہیں تو اسے سیٹسفیکشن نہیں ہوتی۔ ہم اپنا دل لگانے کی، ہمیں اپنے انٹرٹینمنٹ کے لیے موویز دیکھتے ہیں اور اپنی روح کی غذا سمجھتے ہیں کہ یہ موسیقی جو ہے یہ ہماری روح کی غذا ہے، تو ہم موسیقی سننا شروع کر دیتے ہیں۔ بھی روح کی غذا، روح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، یہ جسم بھی اللہ نے بنایا ہے، اس کی غذا، روح کی غذا اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد ہے، اور ہمارے دلوں کو سکون، ہمارے باطن کو سکون اللہ تعالیٰ سے ملے گا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جس مٹی سے بنایا ہے وہ مٹی بھی میرے اللہ عز و جل کی غلام ہے، تو ہماری روحوں کو کیسے سکون اور تازگی مل سکتی ہے اس موسیقی سے، ان موویز سے؟ یہ جو آج کل اتنے ماڈرن چیزیں نکل رہی ہیں کہ کوئی بھی ایسا بچہ نہیں ہے، کوئی بڑا نہیں ہے جو اس سے بچ سکے۔ اتنی ایسے وہ چینلز بن گئے ہیں، ایسے وہ انٹرنیٹ کے کنیکشن آ گئے ہیں، اور یہ سب سے بڑی مصیبت آج جو ہمارے لیے بن گئی ہے، انٹرنیٹ پہ ایک نئی چیز نکل آئی ہے، یہ ہے نیٹ فلکس، جس نے دنیا کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے، جہاں پہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی وہ دیکھ رہے ہیں اور بہت خوش ہو رہے ہیں، اور ان کو پتہ ہی نہیں ہے اس کی وجہ کیا ہے، کیونکہ ہم لوگ خود ان چیزوں میں لگے ہوئے ہیں۔ ہم اپنی مصروفیات، ہم اپنی دل لگی، ہم اپنی انٹرٹینمنٹ، سارے دن کی تھکن اتارتے ہی ان چیزوں سے ہیں، نہ کہ جب ہم ذکر کریں، ہم کچھ دیکھیں تو ہمارے دل کو سکون آئے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر سن لیں، ہم کوئی نعت شریف سن لیں، ہم درود پاک سن لیں، ہم اللہ کا ذکر کر لیں، ہم استغفار پڑھ لیں۔ جب ہم ان چیزوں سے دور ہو جائیں گے، اور دوسری چیز یہ کہ ہم اپنی پریکٹیکل زندگی جو ہے اس کو غیبت، چغلی، جھوٹ، فریب، دھوکہ، بے ایمانی میں ڈال لیں گے تو زندگی کا سکون تو ناممکن ہو جائے گا۔ تو ان چیزوں پر غور کرنا بہت ضروری ہے ہمارے لیے۔ ایک جگہ پر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت زور دے کر تمام مسلمانوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ یاد رکھو، تم میں سے جو دوسروں کے عیب ٹٹولنے سے باز نہیں آئے گا، تم لوگوں میں سے جو دوسروں کے عیب ٹٹولنے سے باز نہیں آئے گا، لوگوں میں بیٹھ کے دوسروں کے عیب اچھالے گا اور غیبت نہیں چھوڑے گا، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے چھپے ہوئے راز کھول دے گا۔ کیا فرمایا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ تم میں سے جو شخص لوگوں کے چھپے ہوئے راز جو ہے اچھالے گا، یعنی کہ لوگوں کی عیب پوشی جو ہے وہ اس طرح سے لوگوں کے عیبوں کو اچھالے گا، لوگوں کے بیچ میں اس کا ذکر تذکرہ کرے گا اور لوگوں کی چغلی کرنا بند نہیں کرے گا، تو میرا اللہ تعالیٰ اس بندے کے راز جو ہے، جتنے بھی چھپے ہوئے راز ہیں، وہ گناہ، وہ راز جو اس کو پتہ ہے، جو اس نے سب سے چھپ کے کیے تھے، ساری دنیا سے چھپ کے کیے تھے، وہ راز میرا اللہ تعالیٰ کھول دے گا، اور وہ اس بندے کو ایسی جگہ پر ذلیل کرے گا، ایسی جگہ پہ ذلیل کرے گا کہ جہاں پر اسے چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ انسان پورے سماج میں اگر کسی بھی جگہ پہ ذلیل و رسوا ہو جائے نا، تو وہ منہ چھپانے کے لیے نا، سر چھپانے کے لیے اپنے گھر میں آ کے چھپتا ہے، اور اگر گھر میں ہی اس کی ذلت و رسوائی ہو جائے تو وہ کہاں پر اپنا منہ چھپائے گا۔
تو میرے اللہ عز و جل جو ہیں وہ اس شخص کو اس کے گھر میں ہی ذلیل و رسوا کر دیں گے جو دوسروں کی عیب پوشی کرے